جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں پر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا قرآن کے اصول کے مطابق کیا جائے گا، اسلام کے اصول اور قوانین کے مطابق یہاں پر اب عمل درآمد ہوگا۔ چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اجازت فرمائی کہ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام کو تیار کیجئے کہ اب ان مسلمانوں کے اوپر ظلموں کا، جبر کا اور جو کچھ بھی ان کے اوپر ستم ہوئے، اب مشرکین کے خلاف آپ کو اجازت ہے تلوار اٹھانے کی، اب ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو اتفاقی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ آج 1000 کے جری لشکر مشرکین اور کفار کے مقابلے کے اندر جو اسلحے اور سواریوں سے لیس ہے، میں نے مٹھی بھر معمولی سی جماعت صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کو شکست دینی ہے، اور ایمان والوں کو میں نے آج بدر کے میدان میں کامیاب کرنا۔ تو مارکہ بدر ہوا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا، اور کفر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ 70 بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل جیسے، خود ابو جہل بھی، اور 70 بڑے سردار وہ قیدی ہو گئے۔ اللہ نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ حکم ہوا ان لوگوں کو کہ جن سے کافر لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور ستم کرتے ہیں، اس واسطے کہ وہ کہتے کیا ہے، ان کا نعرہ کیا ہے، ان کے اوپر ظلم ستم کس وجہ سے کافر ڈھا رہے ہیں اور کس وجہ سے ان کو مکہ سے نکال دیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کے اوپر کوئی دنیاوی معاملات میں سے کوئی مقدمہ، کوئی جھگڑا لڑائی ایسی نہیں تھی کہ ان کو شہر بدر کیا جاتا، اس واسطے ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا صحابہ کرام ایمان والوں کو کہ وہ نعرہ لگاتے تھے الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہماری بگڑیاں بنانے والا، ہمارا نگہبان ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ایک جرم تھا جس جرم کی وجہ سے وہ ستائے گئے، تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر ڈالے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے اندر گرم تپتی ہوئی ریت پر سینے پہ پتھر رکھوا کے اور جسم کے اوپر کوڑے کھا کے پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد، مشکل کشا اور الہ، عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی جرم تھا ان کا کہ جس کی وجہ سے ان کو مکہ جیسے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ اجازت نہ مرمت فرماتے ان ایمان والوں کو، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اگر اللہ اجازت نہ دیتے کہ مشرکین اور کفار کے خلاف اسلحہ اٹھا کے جہاد کریں، پھر ہر دور میں اللہ پاک نے
پہلی شریعتوں کے دور کے اندر بھی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار کے اندر بھی اللہ نے حق والوں کے مقابلے کے اندر مشرکین جو آ گئے تھے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا. اس واسطے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو تیار کیجئے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی طاقت کو توڑنا ہے، کفر کی جمعیت کو پاش کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے عمل کے کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف جہاد اور تلوار اور اسلحہ اٹھا کے جو مقابلے میں آ کر رکاوٹ بنتے ہیں ان کے ساتھ جب تک مقابلہ نہ کیا جائے اور انہیں تہ تیغ نہ کیا جائے اس وقت تک خطرہ ہے کہ مسلمان صرف عبادت میں لگے رہیں، ایمان والے صرف اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں لگے رہیں. خطرہ ہے اس بات کا کہ خود ان کی جان بھی چلے جائے اور ان کے عبادت خانے بھی گرا دیے جائے. اس واسطے اللہ پاک نے جتنے مضامین قرآن مجید کے اندر مرکزی مضامین بیان کیے گئے ہیں ان مرکزی مضامین میں سے ایک مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ جہاں اسلحے کی ضرورت ہے وہاں اسلحے کے ساتھ جہاد کرنا اس موقع کی مناسبت سے ضروری ہے. جہاں قلم کے جہاد کی ضرورت ہے وہاں قلم کے ساتھ باطل اور کفر کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. جہاں زبان کے ساتھ جہاد کی اور بول کر حق کی دعوت کی پھیلانے کی ضرورت ہے وہاں زبان کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے اس کو فرض کرا دیا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان حضرت مولانا منظور معاویہ صاحب جو درس قرآن مجید اس مجلس میں